السلام علیکم، بات کریں آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام خرم احمد ہے. میرے آپ سے ایک دفعہ پہلے بات چکی. ہاں بات ہوئی تھی آپ سے. جی 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 میں نیا کنورٹڈ ہوں، تقریباً سال جی ہو سر. گیا میرے خیال سے آپ سے ہی کرنا پڑتا. سر میرے چھوٹے چھوٹے 4-5 سوال ہیں، اگر اس کو جی آپ دے سکیں. اتنے مجھے کچھ پتا نہیں ہے اتنا مذہب کے بارے میں، اس لیے میں کوشش کروں سیکھنے کے لیے. پہلا جی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے، سب اس کی رحمت اور کریم سب پہ بھاری ہے. تو کس طریقے سے یہ جانور ہیں یا اس طریقے سے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کو یہ کھاتے ہیں، یعنی اس کس اذیت سے زندہ جانور کو دوسرا جانور کھا رہا ہے، تو کس طریقے سے یہ رحمت اللہ کی. ہاں تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ ایک عارضی چیز ہے. اس دنیا کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی لمبی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں سب کا حساب لے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. اور مثلا اس دنیا میں ایک شخص بیمار ہے، پیدا ہی ہوا ہے، وہ اپاہج ہے، اور وہ فقیر بھی ہے، اس کا فرض یتیم بھی ہے. اور ایک شخص پیدا ہوتا ہے، کیا اس کے امیر ہے، بڑے پیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا خلق نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا امتحان کے لیے. جو شخص اس دنیا میں وہ اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور جس لوگوں نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی حساب لے گا. تو یہ ہمارے احادیث میں بحار الانوار وغیرہ میں ایک پوری باب ہے الاعواض، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا میں اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں ایک شخص فقیر ہے، ایک شخص نادار ہے، مثلا اس پہ ظلم ہوتا ہے، وہ بیچارہ جیل جاتا ہے بلا وجہ، 20 سال 30 سال جیل میں گیا ہے، تو اس کا لوگوں نے اس پہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آخرت میں، اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ دے گا روز قیامت. اور جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا میں جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے. ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ ہرن اور شیر ساتھ چلیں گے. ہرن جو ہے شیر سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، شیر جو ہے ہرن پہ حملہ نہیں کرے گا. اور امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، روایات میں ہے تو اس زمانے میں جو خبیث جو جانور ہیں، مثلا یہ پگز ہے نا، یہ سور وغیرہ، ان کا خاتمہ کیا جائے گا. ہاں ان کا خاتمہ کیا جائے جو خبیث ٹائپ کے جانور ہیں. اور بقیہ جانور بھی ساتھ رہیں گے اور پیار محبت سے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اگر جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے غصب خلافت، غصب امامت. کہ اگر خلافت غصب نہ ہوتا تو وہی کام جو امام عصر علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں کرتے ان باتوں کو. دنیا میں عدل ہوتا، انصاف ہوتا، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی، زمین اپنی برکات ظاہر کرتا، اور دنیا میں کوئی فقیر، کوئی شخص جس کو اذیت ہے، جس کی پریشانی ہے، وہ نہیں رہتا. اور دنیا میں جانور بھی جو ہے پیار سے رہتے. لیکن انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ وقت آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن سر یہ تو یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سے، یعنی جب سے دنیا بنائی ہے تب سے یعنی جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، زندہ کھا رہے ہیں، یعنی یہ تو ٹھیک ہے. انسان بھی ایک دوسرے کو کھاتے ہیں نا، انسان بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ تعالیٰ روز قیامت حیوانوں کو بھی حشر کر دے گا. تو یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. تو اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ دیکھیں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ایک بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے ایک دنیا. اور یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو ختم بات نہیں. اگر یہ ہوتا نا کہ اگر مثلا آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے، پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، تو پھر لازمی بات ہے یہ اللہ کے انصاف کہاں گی، اللہ کی رحمت کہاں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے بعد ایک بہت لمبا چیپٹر ہے. اس زندگی سے ہم جب منتقل ہوں گے اگلے زندگی میں اس کے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کا اس کو جواب دینا ہوگا. اوکے ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال، اصل میں میری والدہ، میری بہن، یہ ساری فیملی جو ہماری ابھی تک کٹر دیوبندی ہیں. ایک منٹ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت دکھاؤں. یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. کہ کوئی زمین میں کوئی چارپا کوئی حیوان نہیں ہے اور کوئی ایسا پرندہ جو دو پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے الا امثالکم، یہ سب کے سب آپ انسانوں کی طرح، بنی آدم کی طرح کیا ہے، یہ امتیں ہیں، یہ نیشنز ہیں. ہاں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، یہ سب محشور ہوں گے روز قیامت. اچھا، کتاب بحار الانوار جلد نمبر 7، کتاب العدل والمیعاد، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، سلام ہو ہمارا علامہ مجلسی کی ذات اقدس پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل دے. ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ میں نے علامہ مجلسی کو خواب میں دیکھا اور علامہ مجلسی نے کہا میرا سلام حسن اللہ یاری کو دینا. تو یہ ماشاءاللہ. ہاں، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر جی ہاں، کہ صفحہ نمبر 275 میں محاسبۃ العباد میں کہ روز قیامت میں وہاں پر ہوگا. یہاں پہ بہت سارے ان کے جملے، الاخبار الدالہ علی حشرها عموما وخصوصا وكون بعضه مما يكون في الجنة كثيرة سيأتي بعضها في أبواب الجنة. یہ کہ حیوانات محشور ہوں گے، حیوانات محشور ہوں گے روز قیامت. اگر کسی نے حیوان پہ ظلم کیا ہے، ہاں، تو یہ اس کے احادیث زیادہ ہیں. بعض حیوانات جنت جائیں گے. صدوق نے فقیہ میں سکونی کے توسط سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابصر ناقة معقولة وعليها جحازها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من لا يحضر الفقیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک دیکھا کہ ایک جانور ہے، ایک اونٹ ہے، اس کو باندھا ہے کسی نے، اور اس کا ابھی اس کا جو مال اس پر ہے وہ ابھی اس پر ہے. دیکھیں آپ اگر آپ کے پاس جانور ہے نا، کہیں جاتے ہیں منزل پر تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ جانور کا مال، جو سامان اس پہ ہے اس کو اتارتے ہیں، ہاں نیچے اتارتے ہیں تاکہ وہ آرام کرے، پھر اس کو پانی دیں گے، پھر اس کو کچھ دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی تک اس کے جانور کے انہوں نے سامان نہیں اتارے، تو فرمایا این صاحبها مروه فلیستعد غدا للخصومہ، اس جانور کا جو مالک ہے وہ کہاں ہے؟ اس کو بلا دو، اس کو حکم دے دو کہ یہ سامان اتار دے. یہ قیامت کے دن یہ جانور اس کے ساتھ مخاصمت کرے گا. قیامت کے دن یہ جانور آئے گا، شکایت کرے گا اللہ کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ای بعیر حج علیہ 3 سنین یجعل من نعم الجنہ وروا 7 سنین. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اونٹنی یا اونٹ آپ اس کے ساتھ 3 دفعہ حج جائیں، بعض روایت میں 7 دفعہ حج پہ جائیں، تو وہ جو ہے وہ جنت میں محشور ہوگا. وہ اونٹنی بھی جو ہے نا جنتی بن جائے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ حج پہ گئے ہیں. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استفرحوا ضحایاکم فإنه مطایاکم علی الصراط. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانور کو، تو اس کو قربانی کے جانور کو بڑی اس کو کیا دے دو؟ راحت دے دو، کیونکہ روز قیامت صراط پر یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ کے اثاثے ہیں. وروی ان خیول الغزاة فی الدنیا خیولهم فی الجنہ. روایت میں ہے کہ جو انسان جہاد پہ گھوڑے پہ ہوتا ہے، قیامت کے دن اور جنت میں بھی اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہی حیوانات اس کے سواری ہوتے ہیں. کتاب ہے مستدرک الوسائل و مستنبت الوسائل، تالیف شیخنا مرزا حسین النوری رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 16، صفحہ یہ سن 1991 میں کتاب چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 158 میں ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر روایت یہ ہے حضرت ابی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، حضرت امام جواد محمد ابن علی الجواد التقی علیہ السلام، ہمارے نوے امام سے روایت ہے. ومن قتل عصفورا عبثا ان اللہ یأتی یوم القیامت وله صراخ. جو شخص ایک چڑیا کو بھی بلا وجہ قتل کرے، ایک چڑیا کو بلا وجہ قتل کرے، روز قیامت وہ چڑیا محشور ہوگا، وہ چیخ کے پکارے گا، چیخ کے آئے گا اللہ کے سامنے. ویقول رب هذا سل هذا فیما قتلنی بغیر ذبح. یا اللہ اس سے حساب لے لو، اس نے مجھے ذبح کیے بغیر، بلا وجہ ایسے کھیل تماشا کے لیے اس نے مجھے قتل کیا تھا دنیا میں.
فَلْيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمِثْلَةِ، بس تم سب جو ہے برحذر رہو کہ کسی جانور کو اس کو کاٹو نہیں، جب زندہ ہے نا، زندگی کی حالت میں اس کو نہیں کاٹنا. من المثلہ ولیحد شفرتہ لا يعذب البہیمہ، اور جب ذبح کرتے ہو تو اپنی چاقو کو، اپنی تیغ کو، اس کو خوب تیز کرو، بلیڈ کو خوب تیز کرو، تاکہ جانور کو کیا نہ ہو، جانور کو ڈسکمفرٹ نہ ہو، اذیت نہ ہو. یہ کتاب الانوار الجلیلیہ فی جلالیہ فی شرح الفصول النصیریہ، نصیر الملت والدین محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفصول النصیریہ. اس کی شرح فاضل مقداد نے لکھا ہے. فاضل مقداد بھی بہت ہی ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. اس کتاب میں، یہ ایران کی چھپی کتاب ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 220 میں قال تبصرة الوحوش تحشر كما وعد للانتصاف وإيصال الأعواد الأعلام إليها. وحوش حیوانات یہ محشور ہوں گے روز قیامت، تاکہ اگر ان کو کسی نے نقصان پہنچایا وہ اس کو ان کا عوض دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیٹ کرے گا. اوکے، تو پھر وہ بہرحال قرآن کی آیت ہے، میں نے احادیث آپ کو دکھا دی ہے. اچھا میرے بھائی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں سر مزید بولو. دوسرا سوال، جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین اور میری بہن ابھی تک کٹر، ہم لوگ دیوبندی تھے، یہ تو ابھی بھی ہیں دیوبندی. میں سعودیہ میں گیا تھا پچھلی دفعہ، ان سے بہن سے میری بات ہوئی، تو بہن اور بہنوں کا ایک سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے قرآن کہتے ہیں کہ یعنی ابھی جو ہے وہ کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے میں اس چیز پہ وہ کرتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں، جب اماموں کے پاس تھا قرآن یعنی وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکے. تو میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ بھائی اس ٹائم حالات ایسے نہیں تھے کہ دے سکے، ٹھیک ہے، اور دے سکے قرآن کو، یا تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں اپنی طرف سے قرآن لے کر آئے ہیں، یا تو پھر جو نا ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر بہن یہ کہتی ہے میری کہ اگر قرآن نہیں دیا تو پھر حدیثیں کس طریقے سے لا کر دے دی انہوں نے، اگر حدیثیں دے سکتے ہیں تو قرآن بھی دے سکیں. تو یعنی اتنی ہمت، اتنا وہ تھا ان کے پاس، چانس تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یا مولا امیر المومنین کی حدیثیں یا امام حسن کی امام حسین کی حدیثیں دے سکتے ہیں، تو قرآن شریف کیوں نہیں دے سکتے کامل جو ہمارے پاس ہے، ہمارے اماموں کے پاس ہے. تو انہوں نے احادیث جو ہیں صرف اپنے شیعوں کو دیا نا. اگر وہ احادیث شیعوں کو دیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ مختلف قسم کے احادیث نقل کرتے تھے کہ نماز وغیرہ کے لیے، تو انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے صحیح احادیث جو شیعوں کو دیے. اس مسئلے پہ اتنا جو ہے اور اتنا اس پہ حساسیت نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی مختلف طرح کے احادیث نقل کرتے تھے اس زمانے میں. نقل حدیث کا زمانہ تھا. اور اگر وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام شیعوں کو ایسے باتیں دیتے تھے قرآن مجید سے کہ مثلا اس میں شیخین کا ذکر ہے، اس میں ان کا کفر کا ذکر ہے، تو لازمی بات ہے اس سے شیعوں کا صرف قتل عام بن جاتا، اور اس کو کوئی مانتا نہیں تھا، صرف شیعہ قتل عام ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ جس طرح انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے شیخین کے متعلق بھی، انہوں نے زیادہ اتنے نہیں تھے کہ وہ ہر شیعہ کو شیخین کے متعلق بتاتے تھے، وہ صرف خاص شیعوں کو بتاتے تھے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن آپ کے پاس ہے اس میں حجج بہت ہیں، اس میں حجج بہت ہیں، کافی مقدار میں موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حقانیت موجود ہے. امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو بہت ساری احادیث، تو اہل بیت علیہ السلام نے سب احادیث بھی ظاہر نہیں کر سکیں کہ سب احکام دین سب احادیث بھی ظاہر کر سکیں، تو وہ ظاہر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وقت آئے گا. اوکے میرے بھائی. تو سر یہ اپنے سر مجھے دو اور تین چھوٹے سوال ہیں، لیکن اگر یہ اپنے ہی شیعوں کو یعنی قرآن شریف یعنی کامل قرآن شریف جو تو وہ چھپتا نہیں نا بھائی، چھپتا نہیں وہ، پھر وہ ٹھیک شیعہ قتل ہو جاتے. اگر مثلا ایسا آیا آ جاتا ہے اس میں ابو بکر کا ذکر ہے کہ ابو بکر اتنا فراڈی آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہی اس کی سبب یہی ہوتی ہے کہ آپ کے شیعوں کو ذبح کر دو بھائی، شیعوں کو تباہ کر دو. آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا کہ شیعہ اس کو چھپا سکتے، یہ تو ناممکن تھا، کہیں نہ کہیں نکلتا تھا. ہاں وہ نکل جاتا، پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ بھائی وہ شیعہ بھی کٹر ہو جاتے نا کہ یہ تو قرآن میں آیت دیکھو ہمارا قرآن اور ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مذہب ہی ختم ہو جاتا، بالکل مذہب ختم ہو جاتا. جی
बिल्कुल सही, समझ गया, अब तसल्ली हो गई इस चीज पे। अच्छा सर, मैं लास्ट टाइम आपके किसी ट्रक ड्राइवर से बात हो रही थी जो अमेरिका में ट्रक चलाता था। मैं अब उसी तरीके का एक सवाल कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे पास अगर पानी के अवेलेबल नहीं है तो हम वो कर सकते हैं, मसा कर तैमम, ठीक है, हाँ, उससे मट्टी से। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी इसमें भी नहीं हो कि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं या फिर आप बस में या ट्रक में ऐसे बैठे हैं कि सब कुछ प्लास्टिक है आपके पास, आप तैमम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको यानी जाते हैं पेशाब वगैरह के लिए, जाते हैं वापस आते हैं, तो फिर आप किस तरीके से तैमम करेंगे? खत्म। अगर कोई शख्स ऐसा है ना कि अगर उसकी वुजू नहीं है तो उसके पास ना पानी है ना मट्टी है जी, तो वो उसकी नमाज नहीं पढ़ सकता, फिर खत्म बात। तो सर हाँ, कब तक कंटिन्यू? अभी देखें, अब जब तक नहीं मिलता ना, जब तक फाकिद तहूरैन में जो शख्स के पास नहीं है, एक मिनट में, फाकिद तहूरैन, देखें तयम्मुम नमाज बगैर वुजू के नहीं होती, बगैर तयम्मुम के नहीं होती। अगर एक शख्स जुनूब है या एक शख्स मसलन जेल में है, वहाँ पे उसके हाथ बांध दिए, उसके पास न मट्टी है, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वो तो मेरे नज़दीक उसका वो यही है कि भाई फिर वो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक उसको पानी मिल जाए या मट्टी मिल जाए। आपको अगर रोकूंगा सर, माजरत आप कह रहे हैं मेरे नज़दीक, मुझे यही लग रहा है भाई, तहरीम की बात नहीं होगी सर, ये नहीं इस तरीके से आप कहते हैं तकलीद गलत है, तो ये तो मुश्तहिद नहीं, ये मुश्तहिद नहीं है, क्योंकि वो वुज़ू देखे नमाज के लिए बगैर तहारत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बगैर तहारत की नमाज नहीं पढ़ सकते। ये नहीं है कि बगैर तहारत के आप नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ ही नहीं सकते बगैर तहारत के। अगर आपके पास तहारत का कोई इम्कान नहीं है, तहारत का क्या मतलब, यानी वुज़ू भी नहीं बना सकते, वो तयम्मुम भी नहीं कर सकते ना। अगर मट्टी है इधर उधर से जमा कर सकता है, मसलन इधर मट्टी से इधर जमा कर लिया थोड़ा सा, उसमें तयम्मुम हो जाता है, तो वो तो अलग बात है, फिर तो नमाज पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो आपको उस वक्त तक इंतज़ार करना, मुझे तो यही लगता है कि उस वक्त फिर आप वो नमाज नहीं पढ़ सकते, ख़त्म बात। हाँ, जब तक के पानी मिल जाए या मट्टी मिल जाए फिर नमाज पढ़ें। सर आप लगने की बात कर रहे हैं, यानी 100% श्योर होना चाहिए, यानी इमाम नहीं, अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो सवाल किया अभी मेरे पास उसकी कोई हदीस मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन जो कवायद के लिहाज से लग रहा है ना कि उसके पास जो है वो फाकिद तहूरैन की नमाज नहीं होती, यही लगता है मुझे, पर वो चेक करना होगा। ओके, मजीद ठीक है, मैं चेक करके। हाँ सर, हैं एक दो सवाल है, मैं सुन लीजिए। अब जिस तरीके से मेरे एक मसला है, मैं बस ड्राइवर हूँ और मैं ऐसे मुल्क में बैठा हूँ, आपको पता है कि स्वीडन में क्या हिसाब किताब है, हम खड़े होकर या ऐसे नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब मैं बस में बैठता हूँ, मेरी ड्यूटी है 12 घंटे में मुझे पानी, यानी मैं वजू करके चले गया, लेकिन फिर बाद में वॉशरूम वगैरह वजू मेरा खत्म हो गया किसी भी तरीके से। अब मैं बैठकर मैं जॉब कर रहा हूँ, 12 घंटे के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो वल्लाह इतनी वो नहीं होती है हिम्मत कि मैं एक पाँव उठाकर बिस्तर पे रख सकूं, बस मुझे गिरना होता है। तो सर इस उसमें मैं तो कंटिन्यूसली ये जॉब कर रहा हूँ, तो आपको नमाज पढ़ना होगा, नमाज में कोई गुंजाइश नहीं है, आपको नमाज पढ़ना होगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं कर सकते तो जॉब चेंज करें भाई, जॉब चेंज करें, दूसरा जॉब ले लें, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई आप तक जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ता मैं थक गया हूँ। नहीं, ईमानदारी की जो अपने दिल की बात है, ईमानदारी के साथ आप नमाज थकावट पे भी वाजिब है भाई, थके हैं जख्मी है जो भी, नमाज वाजिब है, ठीक है ना। ठीक है सर, और वो जो वुजू की बात जो है ना, इस तरह नहीं है आप ट्रक में वहाँ पे पानी नहीं है तो ट्रक रोक दो भाई, ट्रक रोक दो, वहाँ पे पानी ले लो, एक बोतल छोटा सा एक कप भी पानी हो ना तो इससे वुजू बन जाता है। ये कप भी जो है ना इतना पानी हो इससे वुजू इंसान बना सकता है, एक मुंह पे डाल दो तो थोड़ा सा पानी तो मिल जाता है, इधर तो होता है। शिफा से हो सकती है, जैसे हमारे पास टिक्की नमाज पढ़ने के लिए वो यानी उसको हाथ मार के इतना होना चाहिए कि भाई उस पर पूरा हाथ रख देना, अगर इतना खा के शिफा इतनी हो तो आप किसी रूमाल में जो ना, किसी रूमाल में दो मुश्त मिट्टी रख दें, उसको बांध लें या किसी थैले में प्लास्टिक बैग में, जब वुजू नहीं कर सकते तो उसमें फौरन उसको खोल के इस तरह ताकि हथेली उस खाक पे लगे, ठीक है ना, हथेली लगे और फिर तयम्मुम कर लें। ओके, थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। ये सर ओके, सलामत रहो, खुदा हाफिज़। हम थक जाते हैं भाई, इतने थक जाते हैं पर नमाज पढ़ने का मूड नहीं होता। ठीक है भाई, काम बहुत करते हैं तो फिर काम छोड़ दो ना भाई, दूसरा काम ले लो। खर्चे ज़्यादा है, खर्चे कम करो, मैं यही कह सकता हूँ भाई, खर्चे कम करो, ठीक है ना भाई। अगर क्रिकेट का मैच हो तो थकावट में भी क्रिकेट का मैच हम देख लेंगे भाई,
لیکن اتنے تک ہیں کہ اب نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا.